اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی اور کتنا عرصہ سوتے رہے؟ ان کے نام کیا تھے؟ آپ اس پوسٹ میں جانیں گے کہ عظیم لوگوں کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال ہے بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا ہے۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے ہیں اور دوسروں بھی کو بھی بت پرستی کے اوپر مجبور کرنے لگے ہیں، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس۔ وہ تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے قریب دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے۔ سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کرایا۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور حکم دیا، فرط و غیظ و غضب میں یہ حکم دے کر کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دی جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں بند کر رہ جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد کے کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تانبے کی صندوق کے اندر رکھ دیا اور دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا۔ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ وہ انتہائی تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ ذکریہ جاری کرنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرنے والے لرزہ براندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف حکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ کہ نائب بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھا تو اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ جملیخا نے کہا کہ وہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی یہ روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم اس طرح مان لے کہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے۔ برسوں گزر گئے اور اس کا سکہ چلنا بند ہو گیا ہے، تم ابھی جوان ہو لہذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر جملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ دوستو یہ واقعہ ہے کا باقی پارٹ ہم لوگ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں دکھائیں گے۔ یہ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے واقعات جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔